میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند حلقوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ یہ دعا یاد کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ یہاں تک ہم گزشتہ حلقوں میں یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج کی عبارت ہے وحسن عبادتک کے بعد واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سابقہ تمام بھلائیوں کے ساتھ ساتھ قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ قلب عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ دل میں یا سینے میں موجود دل کے لیے اس لیے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ قلب الٹ پلٹ ہو جانا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کا رخ کسی ایک جگہ پر مستقل جمے نہ رہنا، جس کو کہتے ہیں کہ متقلب۔ تو وہاں سے اس کے پلٹتے رہنے کی، کبھی ادھر جا رہا، کبھی یہ خیال آ گیا، کبھی وہ خیال آ گیا، اس بنا پر اس دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اے رب جو کہ دلوں کو موڑتا ہے، یا مقلب القلوب، دلوں کو موڑنے والی ذات، اے اللہ ثبت قلبی یا ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، اس کو یہاں سے پھر ہلنے نہ پائیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی۔ تو یہاں پر آج کی دعا میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا کہ اسألک قلبا سلیما، کہ اس میں کوئی آلائشیں، ادھر ادھر کوئی ٹیڑھ میڑ، وہ کچھ نہ ہونے پائے، بلکہ وہ صحیح سالم دل ہمارے پاس رہے، اور ہم اسی قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ جس میں کوئی آلائشیں نہ ہوں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی ابتدا وہ دل کے کسی ارادے سے ہی ہوتی ہے نا۔ دل میں آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں، کوئی آدمی کسی جرم کا، کسی غلطی کا، کوئی تھوڑی دیر ویسے فیصلہ، پھر واپس آ گیا، اس نے اصلاح کر لیا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں بیچارے بس وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کا دل کبھی واپس نہیں آتے۔ بہت کبھی خیال آیا تو وہ بھی پھر الٹی طرف چل پڑے، کہ اگر برائیاں کرتے کرتے انہیں دین کی طرف آنا ہوتا ہے تو پھر ایک دم دوسری اپوزٹ سائڈ اختیار کر لیتے ہیں، اور یا کسی مزار پہ جا گرتے ہیں، کسی قبر پر جا گرتے ہیں، یا کسی اور بھول بھلائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بہت بدقسمت لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچائے، اور ہمیں ہمارے دلوں کو اس طرح کے عمل سے بچائے۔ تو قلب سلیم کی دعا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے زبان کی سچائی کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلسانا صادقا، کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ کوئی لالچ، کوئی خوف ہمارے دلوں کو یا ہماری زبان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دے۔ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں بالعموم جھوٹ بولنے پر جو انسان کو آمادہ کرتی ہیں، یا تو خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں برائیاں یا یہ دونوں پہلو ہمارے معاشرے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنی برائیاں کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور ہمیں اپنے دلوں کی، اپنی زبانوں کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی عملی کوشش کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی یاد رکھیں کہ اللہم انا نسألک او اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ یہ تو ہوئی چھوٹی سی گفتگو اس دعا کے حوالے سے، اور اس میں مولانا محترم عبدالباسط صاحب بھی اگر حصہ لیں تو خوشی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صاحب بھائی یہ دعا کیا ہے؟ بلکہ دعاؤں کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے قلب سلیم کی دعا جو مانگی جا رہی ہے، قلب سلیم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن اسی کو نجات ملے گی جس کے پاس جو ہے قلب سلیم ہو، سلامت والا دل ہو۔ اور پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ انسان کی جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ بگڑتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑتا ہے، جب وہ سدھرتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، وہ ہے دل۔ تو دل جو ہے انسان کو چلانے والا، انسان کے اعضاء کو چلانے والا ہے، یا تو پھر نیکی پہ آمادہ کرتا ہے یا پھر برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ صاحب بہن پہ دعا مانگی کہ برائی پر آمادہ کرنے سے بچے رہیں اور پھر نیکی پر آمادہ کرنے کی توفیق ملے۔ اور اسی طرح زبان کے بارے میں بھی کہ سچی زبان، اور نبی کریم یہ بھی دعا مانگا کرتے ہیں کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اور یہ بھی کہ وطہر لسانی من الکذب، کہ میرے زبان کو جھوٹ سے بچا لے۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں انسان کے اندر، اس کا دل جو ہے انسان کا سلامتی والا ہو اور جو ہے زبان سچی ہو، یہ ایک سچے مومن کی علامتیں ہیں۔ تو دل اور زبان اور جسم کے اعضاء، ان تمام کے اندر جب سدھار آ جائے تو پھر یہ انسان کے لیے نجات کی امید انشاءاللہ رکھی جا سکتی ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ تو سامعین، ہماری دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، بتائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے حلقے میں پیش کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ ہم لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں پرابلم سالو ہونے کے لیے، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں رزق کے لیے، سورہ ملک پڑھتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے۔ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کے بارے میں اس طریقے سے تعارف کروایا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں اس طرح وارد ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ مکمل بابرکت کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اس کے احکام کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ اور اسی طرح تلاوت کا حکم دیا گیا سورۃ الکہف آیت نمبر 27 میں، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اس کے برابر جو ہے تلاوت کرتے رہیں۔ تو صاحب مکمل تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ قرآن کی تلاوت برابر کرتے رہو، کیونکہ قیامت جو ہے قرآن والے جو اس کی تلاوت کریں، سمجھے اور عمل کریں، ان کے حق میں سفارش کرنے والا بن کے آئے گا۔ یہاں پر صاحب بھائی مکمل جو ہے پورے کے پورے قرآن کے بارے میں فضیلت بتائی گئی۔ اب اس کے بعد کچھ مخصوص آیات، مخصوص صورتیں ایسی ہیں، بے شک ان کے بارے میں جو ہے فضیلت وارد ہے، لیکن جو فضیلت مستند ہے اس فضیلت کی تصدیق کرتے ہوئے ہم اگر عمل کرتے ہیں، اس پر انشاءاللہ جو خصوصی فضیلت کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ عوام الناس کو اگر قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو اس کے لیے جو ہے اپنی طرف سے بہت ساری فضیلتیں بنا دیں، من گھڑت باتیں بنا دیں، تاکہ لوگ جو ہے ان باتوں کی تصدیق کر کے قرآن کے قریب آ جائیں۔ لیکن اس میں چونکہ اللہ و رسول کی طرف ان فضیلتوں کو منسوب کیا جاتا ہے، اسی لیے علماء نے اس بات کو ناجائز قرار دیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا دیں اور اللہ کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر بتا دے کہ یہ فضیلت فلاں صورت کے ساتھ جو ہے جوڑی جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں بھی صاحب بھائی بہت ساری فضیلتیں جو ہے پیش کی گئی ہیں۔ اب ان میں سے مثال کے طور پر ایک تابعی سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، اگر کوئی شخص سورہ یاسین جو ہے دن کے ابتدائی وقت میں پڑھتا ہے تو اس کے جو ہے تمام کام آسانی سے اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔
اور ایک روایت اس طرح ہے، دارمی کے اندر بھی اس طرح مروی ہے، کوئی بندہ صبح میں اگر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو شام تک کے اس کے تمام کام آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک جو ہے اس کے کام حل ہو جاتے ہیں. لیکن علماء نے کہا کہ تمام کے تمام روایات جو ہے ضعیف ہیں، اسی لیے پورے قرآن کی تلاوت تو کریں، لیکن اس کے اندر سورہ یاسین کے بارے میں جو فضیلت کی بات پیش کی گئی ہے وہ بات مستند نہیں ہے. ویسے سورہ یاسین کبھی بھی پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، فضیلت والا کام ہے. اب اس کے بعد صاحب دوسری بات جو موصوف نے جو پیش کی ہے وہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کے بارے میں جو ہے جیسے ایک روایت جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے رات میں سوتے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے جو ہے فخر و فاقے سے بچا لیا جاتا ہے، اس کی زندگی سے فخر و فاقے کو تنگ حالی کو دور کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت بھی مستند نہیں ہے، اسی لیے اس کے اوپر یعنی یہ تصدیق کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بغیر اگر کوئی بندہ عام تلاوت جو کرتا ہے سورہ واقعہ آ جاتا ہے یا پھر ایسے ہی دلچسپی کے لیے پڑھ لیتا ہے لیکن اس فضیلت کا تیقن یعنی اس فضیلت کے اوپر اس کا اعتقاد نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد صاحب بھائی جہاں تک سورۃ الملک کا جو معاملہ ہے، سورۃ الملک کے سلسلے میں صاحب بھائی بہت ساری روایتیں ہیں. ان میں سے جیسے مثال کے طور پر ابو داؤد و ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی جو ہے 30 آیتوں والی ایک سورت ہے کہ اس سورت نے جو ہے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ اس کو جو ہے نجات مل گئی، اس کی بخشش ہو گئی. اسی طریقے سے جو دیگر روایت ہے نسائی وغیرہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص جو ہے سورۃ الملک ہر رات پڑھتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے عذاب القبر سے بچا لے. اسی لیے اس سورت کا نام مانعہ یعنی محفوظ رکھنے والی اور عذاب کو دور کرنے کا سبب بننے والی. اس طرح جو ہے سورۃ الملک کے بارے میں فضیلت سے بھائی ملتی ہے. اگر کوئی بندہ رات میں سونے سے پہلے ہر رات اگر پڑھ لیتا ہے یعنی یا تو پھر وہ جو ہے عشاء کے فوراً پڑھیں یا پھر جو ہے سونے کے وقت پڑھیں یا پھر عشاء کی جو سنت ہے ان کے اندر پڑھ لیں یا پھر تہجد میں پڑھیں، یعنی کسی بھی وقت اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں جو ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. اس کے بعد صاحب بھائی جہاں تک سورۃ البقرہ کی جو بات آتی ہے، سورۃ البقرہ تو ماشاءاللہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. ان میں سے جو ان فضائل میں سے ایک فضیلت ہے جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ تم اپنے مکانات کو اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو اور یاد رکھو شیطان جو ہے اس گھر سے دور چلا جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورۃ البقرہ جو ہے اگر ہم گھر میں ویسے ہی تلاوت کے دوران تمام سورتوں کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی بھی باری آتی ہے، اور اگر کوئی بندہ خاص طور سے اس مقصد سے پڑھتا ہے ثواب کے ساتھ ساتھ برکت کے ساتھ ساتھ کہ گھر سے جو ہے شیاطین کو دور کیا جائے، تو اس میں بھی جو ہے بالکل اس بات کی اجازت ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی فضیلت جو ہے بیان فرماتے ہیں. ان میں سے ہے تو سورۃ البقرہ مکمل اس کی بھی فضیلت وارد ہے، اور سورۃ البقرہ کا جو ایک حصہ ہے یعنی آیت الکرسی جو 255 ہے، آیت نمبر 255، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی بندہ رات میں سوتے وقت جو ہے اس آیت کو پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتہ آتا ہے اور اس کے قریب کوئی شیطان جو پڑھ کے سوتا ہے آیت الکرسی، اس کے قریب جو ہے کسی شیطان کو وہ آنے نہیں دیتا. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور حدیث ہمیں جو ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری سے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی اگر کوئی بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے کسی بھی رات میں، وہ 2 ہی جو ہے اس بندے کے تحفظ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام فضیلتیں سورۃ البقرہ سے تعلق رکھتی ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح سورۃ البقرہ مکمل پڑھے، کوشش کرے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک رات میں ختم کرے، یعنی تسلسل کے ساتھ ہر دن تھوڑی تھوڑی سی پڑھے، تھوڑی سورہ تھوڑا حصہ پڑھیں، اور اگر خاص طور پر رات میں جو ہے یعنی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو آیت الکرسی، آمن رسول وغیرہ پڑھ کے استفادہ وہ کر سکتا ہے. تو مطلب سورۃ البقرہ کے بارے میں جو فضائل وارد ہے صاحب بھائی وہ زیادہ مستند ہیں. جزاکم اللہ خیراً. سورہ بقرہ کا اور سورہ ملک ان دونوں کے بارے میں جی بالکل صاحب بھائی. ویسے البانی صاحب سورہ یاسین کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں جتنی روایتیں ساری غلط ہیں سوائے اس کے کہ انسانی ضرورتوں کی یا حاجتوں کی تکمیل کے حوالے سے جو روایت ہے وہ حسن درجہ تک پہنچ رہی ہے. جی تحسین کا درجہ جو ہے بتاتے ہیں. جی صاحب. اگلا سوال لیتے ہیں. 44 نمبر سے سوال ہے کہ اگر کوئی نماز میں سورہ علق پڑھے اور سورت کے لاسٹ میں یا آخر میں سجدہ میں جائے پھر اٹھ کر کچھ پڑھے یا رکوع میں جا سکتا ہے؟ یہ صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ جو سجدے تلاوت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے جسے علماء نے سنت موقدہ بتایا ہے.
اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مرد یا خاتون سجدے تلاوت کرے، اس پر جو ہے وہ اس مسلمان کو تو اجر ملتا ہے، لیکن شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو مسلمان جو ہے سجدہ کر کے جنت پاتا ہے اور شیطان نے سجدے کو ٹھکرا کر جہنمی بن رہا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ ملتی ہے۔ دوسری بات، بخاری میں جو احادیث ملتی ہیں ان کی روشنی میں بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ جو سجدے تلاوت ہے وہ کرنا سنت یا مؤکدہ ہے، زیادہ تر آپ کریں، کبھی یہ سجدہ چھوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ عام طور سے لوگ جو ہے جہری نمازوں میں سورۃ العلق پڑھنے کے لیے تردد کرتے ہیں، کیونکہ کوئی یعنی امام صاحب نماز میں سورۃ العلق پڑھا دیں، اب اس کے بعد سورۃ العلق کے آخر میں سجدہ آ گیا، اب سجدہ آ گیا تو کیا رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے؟ اگر رکوع کریں گے تو آدھے لوگ رکوع کریں گے، پیچھے جو لوگ مقتدی آدھے لوگ سجدہ کریں گے، اگر سجدہ کریں گے تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب سجدہ یا رکوع کر رہے ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگ تردد میں رہتے ہیں۔ اس کا آسان حل علماء نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے احتیاطاً اگر سورۃ العلق یا کوئی بھی جو ہے سجدے والی آیت پڑھاتے ہیں امام صاحب جہری نماز میں، تو پیچھے مقتدی حضرات کو بتا دے کہ اب جو ہے پہلی یا دوسری رکعت میں سجدہ آنے والا ہے، ہم سجدہ کریں گے، اس طرح واضح کریں۔ اگر سجدہ نہیں کرنا چاہتے، گناہ نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بتا دے کہ آیت آئے گی لیکن ہم لوگ سجدہ نہیں کریں گے، اس طرح جو ہے واضح کر دیں۔ اب اس کے بعد صاحب اب جو صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اگر کسی بندے نے جو سورۃ العلق کی تلاوت کر لی، اب اس کے بعد وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے اور سجدے میں چلا گیا، اب اس کے بعد اگر وہ سجدہ کرنا چاہیں سجدہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے، اگر سجدہ نہ کرنا چاہے رکوع میں چلا جاتا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سجدہ کر لیا اب اس کے بعد اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رکوع ہوتا ہے قیام سے رکوع میں جانے کو، لیکن کوئی بندہ ایسا نہ کہے کہ چونکہ میں نے سجدہ کر لیا، سجدے کے بعد جو ہے آدھا اٹھ کر میں رکوع کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مکمل کھڑے ہونا اس کے لیے فرض ہوگا، ضروری ہوگا کہ سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو۔ اب کھڑے ہونے کے بعد صاحب بھائی تین صورت یعنی تین حالات پیش آ سکتے ہیں، یا تو یعنی تین طریقے وہ بندہ اپنا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ سیدھا جو ہے وہ سجدے یعنی رکوع میں چلا جائے، لیکن زیادہ علماء نے کہا کہ زیادہ تر علماء کہتے اس طرح نہ کریں، بلکہ اس بندے کو چاہے کچھ نہ کچھ وہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ رکوع میں جائے، ایک تو یہ قول ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ العلق کے بعد آتی ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ، تو وہ بندہ سجدہ کر کے کھڑا ہو، انا انزلنا پڑھے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ قل واللہ بھی پڑھنا چاہتا ہے سورۃ العلق کے بعد سجدہ کیا، اٹھ کر کھڑا ہوا، قل واللہ پڑھا، اس کے بعد پھر رکوع میں گیا، تو اس طرح بھی جو صاحب یعنی تمام طریقے اپنا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے اس میں کوئی یعنی کوئی سختی وغیرہ یعنی بلکہ الجھن ہے نہ سمجھے، بلکہ آسانی سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بإذن اللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے 44 نمبر سے کہ قیامت اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری جو ہے فضیلت کی باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں، یعنی آپ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ چلیں، اور ایک صحابی جب پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں تو آپ یعنی ایک صحابی جو ثوبان نامی صحابی جو نبی کریم کی خدمت کیا کرتے تھے، تو نبی کریم نے جو ہے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے مانگ لو، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے، تو انہوں نے پیارے نبی نے ان کو جواب دیا کہ اگر ایسا ہے تو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم جو ہے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ علماء نے بتایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو ہے نوافل بھی کثرت سے پڑھا کرو، تاکہ تمہارا درجہ جو ہے اتنا اونچا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ مقام دے دے کہ نبی کے ساتھ رہنے کا موقع تم کو ملے، نبی کی ملاقات اور نبی کے پاس آنے جانے کی سہولت تم کو جنت میں حاصل ہو۔ اور دوسری بات جو ہے ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ کثرت سے نبی کریم پر درود پڑھا کریں گے وہ نبی کریم کے قریب رہیں گے، اور ایک بات ہمیں جو ملتی ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں، حسن اخلاق کے جو مالک ہوتے ہیں، حسن اخلاق کی پابندی کرنے والے، وہ بھی قیامت کے دن پیارے نبی کے قریب رہیں گے۔ اور ایک بات جو ہمیں ملتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے والے اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنے والے جو لوگ ہیں، اس طرح یعنی جو کمزور لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کی مدد کرنے والے بھی پیارے نبی کے قریب رہیں گے۔ اور ایک بات ہمیں ملتی صاحب ہے کہ ایک صحابی نے آ کر پیارے نبی سے کہا کہ میں جو ہے قیامت کب آئے گی، تو پیارے نبی نے بتایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ احب اللہ و رسولہ، میرے دل میں اللہ کی محبت
اور اسی طرح جو ہے نبی کریم کی محبت ہے. تب پیارے نبی نے کہا کہ انت مع من احببتا، تم جن سے محبت کرتے تھے دنیا میں انہی کے ساتھ قیامت کے دن رہو گے. ایسے بہت سارے دلائل جن سے بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں محبت رکھیں، آپ کے طریقے پہ چلیں، آپ پر درود پڑھیں اور حسن اخلاق اپنا. اس طرح امید ہے کہ انشاءاللہ پیارے نبی کی صحبت میں جو ہے رہنے کا، آنے جانے کا موقع جنت میں مل جائے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. مولانا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے نا، بلکہ ایک سے زیادہ دعائیں ہیں جس میں جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی رفاقت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگی. ایک دعا تو ہم نے اپنے پروگرام میں حلقے میں آپ نے بہت بہترین دعا تھی صاحب بھائی. جی ہاں، اگر سامعین کو یاد دلانے تو وہ دعا تھی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنات الخلد. یہ دعا تھی جو ہم نے پروگرام میں اس میں آخری سا جو ہے وہ یہی کہ اے اللہ تو ہمیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما. یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے. تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یہ دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی صاحب بھائی انشاءاللہ. اگلا سوال ہے مولانا 31 نمبر سے 31 نمبر سے کہ بچوں کو عمرہ کرانا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ جی صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے بچوں کے عمرے کے سلسلے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرے کی بڑی فضیلت ہے، اور العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان جو گناہ اگر ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. چونکہ بچوں کے گناہ نہیں ہوتے تو پھر ان کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہوں بچوں کو چھوڑ کر تو جا نہیں سکتے، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب اس کے بعد سے بھائی بچوں کو جب لے کے جاتے ہیں تو لے کر جانے کے بعد پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو پھر بچوں کا عمرہ نہ کروائیں تاکہ جو ہے بچوں کی ذمہ داری سنبھالنے کی وجہ سے خود جو پیرنٹس ہیں ان کو اگر عمرہ ادا کرنے میں مشقت ہوتی ہے، عمرے کے ارکان میں کوتاہی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو پھر بچوں کا عمرہ نہ کروائیں، بلکہ بچوں کو جو ہے ایسے عام حالت میں رہنے دیں، پھر پیرنٹس جو ہے ماں باپ عمرہ کر لیں. یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہوں، یہ چاہتے ہوں کہ تھوڑی ہم محنت کریں گے، دعا کریں کہ اللہ یہ کام آسان کرے، پھر آپ یہ محنت شروع کریں کہ بچوں کو بھی ہم لوگ سنبھال لیں گے، ان کا عمرہ کروائیں گے، تاکہ بچوں کے حق میں بھی ماں باپ کی طرح بچوں کو بھی عمرے کا ثواب مل جائے. تو ماں باپ جو ہے جو کام خود کرتے ہیں، عمرے کے جو اعمال مناسک ادا کرتے ہیں، تو بچوں سے بھی وہ کروائیں. اب اس میں صاحب بھائی بچوں کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بچے جو ہے سن شعور کو پہنچ چکے ہوں یا پھر اس سے کم عمر والے ہوں. سن شعور کا مطلب علماء نے بتایا کہ تقریباً 7 سال کی عمر یا اس سے زیادہ اگر بچے ہوں، لڑکا یا لڑکی، تو پھر ایک شعور ان کے اندر آتا ہے کہ پھر وضو ہے کہ نہیں، وضو ٹوٹا کہ نہیں، پھر جو کچھ ماں باپ کہیں تو پھر وہ دہرا سکتے ہیں. تو اگر کوئی بچہ یعنی اگر 4 سال سے 5 سال کبھی بھی اگر سن شعور کو پہنچ کر جو ہے ماں باپ کی بات سمجھتا ہے، اس سے اگر کہا جائے کہ بیٹے یہ کہو کہ اللہم لبیک بعمرہ لبیک اللہم لبیک، ان باتوں کو سمجھتا ہے تو آپ جو ہے تمام کام اسی سے کروائیں. جیسے ماں باپ جو ہے، جیسے ہم لڑکے کا ذکر کرتے ہیں کہ والد کی طرح اس کا بھی احرام پہنا، اس کو بھی احرام باندھیں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے اگر وہ بچہ جو ہے شعور کو پہنچ چکا ہے، اس کی زبان سے آپ جو ہے تلبیہ کہلائیں. اور اگر وہ یعنی تلبیہ کہنے کے قابل نہیں ہے تو ان کے والد جو ہے یا والد یا والدہ جو ہے بچے کی طرف سے کہ اللہم لبیک بعمرہ کہہ کر، اس بچے کی طرف سے عن کہہ کر، بچے کا نام لے کے کہہ کہ یا اللہ ہم فلاں اپنے بچے کی طرف سے تلبیہ پکار رہے ہیں. تو پھر اس بچے کو جو ہے جس طرح ماں باپ جو ہے خوشبو وغیرہ سے، بال کاٹنے سے بچ کے رہتے خود، تو بچے کو بھی بچا کے رکھیں. اس طرح جو ہے جب ماں باپ عمرہ کرتے ہیں تو بچے کو بھی ساتھ، جس سے ابھی احرام باندھ لیا بچے نے، تو بچے کو لے کر ہاتھ پکڑ کے، بہت چھوٹا ہے تو پھر گود میں لے کے یا پھر کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے طواف کریں. اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سعی کریں. اس کے بعد پھر جب بچوں کے سر کے بال جو ہے منڈوائیں. اس طرح سے آرام سے اور آسانی سے جو ہے جس طرح پیرنٹس عمرہ کرتے ہیں ان کا عمرہ بھی آرام سے ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ہے بچوں کو عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور ماں باپ نے چونکہ محنت کی ہے اسی لیے جو ماں باپ کو بھی برابر ثواب ملے گا. جیسا کہ ہم بخاری کی حدیث میں پاتے ہیں، جب ایک خاتون نے پیارے نبی کے سامنے ایک بچے کو اٹھا
اٹھایا اور کہا کہ کیا اس بچے کا حج صحیح ہوگا؟ نبی کریم نے کہا کہ ہاں، نعم ولکی اجر، تو اس بچے کا حج صحیح ہوگا اور تم کو اس پر اجر ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے بچہ اور بچے کے ماں باپ انشاءاللہ دونوں بھی ثواب میں برابر حصے دار بنیں گے۔ جس سے بھائی انشاءاللہ تعالی 31 نمبر سے دوسرا سوال یہ ہے، وہ بھی عمرے سے متعلق، کہ عمرے کے سفر میں لیڈیز کو پیریڈ کا معاملہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس سے بھائی یہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ نازک رہتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے ہم اختصار کے ساتھ یہ کہیں گے کہ سب سے پہلی بات، اگر عمرے پہ جانے کا پروگرام بنا ہوا ہے تو ہم ایسی بہنوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، جا کر مشورہ کریں، اور جو ان کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں تو وہ لیڈیز کا پروگرام اس طرح بنائیں کہ ان کے جو ایام ہوتے ہیں، مخصوص ایام، ان ایام سے ہٹ کر جو ہے سفر مقرر کریں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ ایام تبدیل کرنے سے جو ہے حیض کے ایام بھی جو ہے وہ اسی پابندی سے آئیں۔ کبھی کبھی سفر کی وجہ سے بھی جو ہے یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، یا پھر ایک گھر میں کئی خواتین ہو تو پھر یعنی کسی شخص کی وائف ہے، بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، تو پھر یہ ایام سب کے ایک ہی وقت میں آنا اور جب جائیں تب نہ آنا، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں رہتی۔ اسی لیے احتیاط یہ کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ہے دوا وغیرہ، علاج وغیرہ کروا لیں۔ علاج کا مطلب ہے عارضی طور پر اس معاملے کو، اس عارضے کو مؤخر کرنے والی جو دوائیں ہیں ان کا استعمال کریں، تاکہ عمرے کا سفر آرام سے مکمل ہو جائے۔ جیسے عمرے کا سفر مکمل ہوتا ہے پھر دوائی بند کر دے تو پھر جو ہے نارمل طریقے سے صورتحال جو ماہواری جو ہوتی ہے وہ پیش آ سکتی ہے، تو اس میں احتیاط کریں۔ صحیح، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ لیکن اگر کوئی خاتون یہ استعمال نہیں کرتی، بھول گئی یا استعمال نہیں کرنا چاہتی، یا کسی وجہ سے جو ہے معاملہ پیش آ گیا، تو کب پیش آئے یہ سوچا جائے گا کہ کیا احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے کے بعد، کب یہ صورتحال پیش آئی۔ اگر یہ ماہواری پیش آتی احرام باندھنے سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ یا تو سفر مؤخر کریں، لیکن سفر اگر مقرر ہے، قافلہ ہے، پلین ہے، اس طرح ہو تو آپ نکل پڑیں۔ اور جو ہے حیض و نفاس کی حالت میں خاتون احرام باندھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں علماء نے بات پیش کی کہ جب جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اسماء بنت امیس، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ وائف تھی اسماء بنت امیس، جب جو ہے ان کی ڈیلیوری ہوئی تو اس وقت جو ہے محمد بن ابو بکر کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے پیارے نبی کے پاس سوال بھیجا کہ اب کیا جائے۔ تو نبی کریم نے کہا اب وہ نفاس کی حالت میں ہے، بلیڈنگ چل رہی ہے، تو پیارے نبی نے بتایا کہ اسی حالت میں کچھ مضبوط کپڑے وغیرہ وہ لپیٹ لیں، اس کے بعد پھر جو ہے احرام باندھیں۔ تو اس طرح جو ہے حیض کی حالت میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کو پہنچنے کے بعد خاتون اگر حیض بند ہو گیا، ماہواری ختم ہو گئی، تو غسل کر کے پاک و صاف ہو کر طواف کے لیے جائیں۔ لیکن اگر ماہواری بند نہیں ہوئی تو پھر مکہ مکرمہ میں اپنے روم وغیرہ میں انتظار کریں، مکہ مکرمہ میں گھومیں پھریں، لیکن مسجد حرام میں نہ جائیں یہاں تک کہ یہ معاملہ بند نہ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد خاتون جو ہے نہا کے صاف ہو کر پھر طواف کرے گی، پھر سعی کرے گی۔ اور صاحب یہاں پر ایک اور بات یہ پیش آتی ہے کہ اگر طواف کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے تو پھر کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ صرف طواف کے لیے حیض کی حالت سے پاک و صاف رہنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر طواف ہو چکا، طواف کے بعد اگر یہ معاملہ پیش آتا، ماہواری پیش آتی ہے، تو سعی کی جا سکتی ہے۔ سعی کے لیے پاک و صاف رہنا، باوضو رہنا یا پھر حیض سے پاک رہنا، اس کی کوئی شرط نہیں رہتی۔ اسی لیے جو ہے اگر طواف کے بعد یہ صورتحال پیش آئی تو پھر کوئی حرج نہیں، سعی کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے سر کے بالوں کو خاتون چونکہ کنارے سے تھوڑے سے کٹواتی ہے، اس کے بعد اس کا عمرہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یوسف بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اسی موضوع سے ملتا جلتا سوال، اگر ولادت کے بعد 40 روز سے پہلے خون بند ہو جائے اور عورت نماز شروع کر دے اور پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا نماز جاری رکھے، اور کیا پیریڈز کے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ دن ہوتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے؟ یہ سب ہے، یہ خواتین سے تعلق رکھنے والے مخصوص جو حالات رہتے ہیں ان کے بارے میں علماء نے یہ بات پیش کی کہ نفاس کی جو مدت رہتی ہے اس کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ نفاس کی جو کثیر ترین جو مدت ہوتی ہے وہ جو ہے 40 دن کی ہوتی ہے، اور اقل ترین مدت یعنی کم از کم اس کے بارے میں علماء نے بتایا کہ کوئی اس کی تحدید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو صرف چند قطرے آ جائیں، پھر نفاس کا جو وہ خون ہے وہ بند ہو جائے، بلیڈنگ بند ہو جائے،
تو اقل ترین یعنی منیمم کے لیے کوئی اس میں تحدید نہیں ہے، کسی خاتون کو یہ معاملہ نہیں پیش آتا ہے، اور اکثر خواتین کو یعنی 99% زیادہ تر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کم از کم مدت چونکہ اس میں مقرر نہیں ہے، اسی لیے کوئی خاتون جیسے ہی پاک و صاف ہو جاتی ہے اسی وقت وہ غسل کرے، اس کے بعد جو ہے نماز روزے وغیرہ کا آغاز کر دے۔ اس میں ایک قول تو یہ ہو گیا صحیح بھائی، اس قول کی دلیل جو 40 دن کی جو دلیل ہم نے جو بات پیش کی ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر ام سلمہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاس والی خاتون جو ہے 40 دن تک اور 40 دن 40 راتوں تک جو ہے انتظار کیا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے 40 دن کی مدت جو ہے علماء پیش کرتے ہیں۔ اب ایک اور دوسرا قول اس میں سے بھائی وہ ہے 60 دن کا، ایک اور قول 60 دن کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو راجح قول ہے وہ 40 دن جو ہے، اکثر خواتین کو 40 دن جو ہے وہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے۔ اب آتی ہے بات سے اگر کسی کو 40 دن سے زیادہ بلیڈنگ جاری رہی تو وہ کیا کرے گی؟ تو علماء یہ بات پیش کرتے صاحب بھائی کہ 40 دن کے بعد اگر بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس خاتون کو جو حیض کے ایام جو آتے تھے، کیا 40 دن کے بعد وہی تاریخ اگر آئی، یعنی 40 دن نفاس کے ہو گئے، اس کے بعد پھر حیض کے ایام آ گئے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ حیض کے 7 دن یا 6 دن جو بھی اس کے مقرر ہیں ان دنوں کا انتظار کرے گی، ان دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی 40 دن نفاس والے، پھر اور حیض کے 6 یا 7 دن وہ گزر جانے کے بعد غسل کر کے پھر نماز روزے کا آغاز کرے گی۔ اب اس کے بعد اگر وہ اس کے مقررہ دن نہیں تھے، یعنی 40 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کی جو تاریخ جو ہے وہ یعنی نفاس ختم ہونے کی تاریخ حیض کے ایام سے وہ ملتی جلتی نہیں ہے، تو پھر اسے استحاضہ کہا جائے گا، یعنی یہ بیماری کا خون کہا جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ خاتون جو ہے بالکل یعنی انتظار نہیں کرے گی، بلکہ غسل کرے گی، نہائے گی، پاک و صاف ہوگی اور نماز روزے کا آغاز کر دے گی۔ وہ خون وہ بلیڈنگ بند ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ اب صاحب بھائی جو یعنی موصوف یا خاتون نے جو بھی سوال پیش کیا کہ اگر بلیڈنگ جو ہے 40 دن سے پہلے بند ہو گئی، تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق ابن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر 40 دن سے پہلے اگر کسی خاتون کی بلیڈنگ بند ہو گئی تو خاتون اس وقت جو ہے نہائے گی اور پاک و صاف شمار ہوگی اور نماز روزے کا آغاز کر دے گی۔ یعنی جتنے بھی دن پاک و صاف رہی، چاہے وہ 5 دن 6 دن 7 دن جتنی بھی مدت جو ہے اس کو مل گئی، ان دنوں میں جو ہے وہ پاک و صاف ہو کر نماز روزے کا آغاز کرے گی۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو گئی اور یہ 40 دن کے اندر ہی اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو دوبارہ پھر نماز روزہ وغیرہ چھوڑے گی، کیونکہ 40 دن کے اندر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ یعنی 40 دن کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی خاتون جو ہے جیسے مثال کے طور پر 35 دن کو پاک و صاف ہو گئی اور 35 دن پاک و صاف ہونے کے بعد جو ہے نماز روزے کا آغاز اس نے کیا، اور پھر 40 دن ہونے کے بعد دوبارہ جو بلیڈنگ کا آغاز ہوا، تب اس کو جو ہے اسے نفاس کے خون میں نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ یہ جو ہے ایک بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ پھر وہ خاتون جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کرتی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے نماز روزہ وغیرہ جاری رکھے گی۔ اور اس بات کا خیال رکھے کہ جو بلیڈنگ وغیرہ ہے وہ باہر نہ آنے پائے اور جو نماز کا لباس اس کو نہ لگنے پائے، نماز کی جگہ جائے نماز ہے یا پھر نماز کا جو اوپر والا لباس ہے اس کو یہ خون جو ہے نہ لگنے پائے، اس طرح احتیاط کرتے ہوئے خاتون جو ہے نماز روزہ وغیرہ جاری رکھے گی۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ 31 نمبر سے دوسرا سوال، کیا بچے کو دودھ پلانے سے وضو یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ڈائپر چینج کرنے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں؟ اس کے بارے میں صاحب ہی بتانا یہ ہے کہ جب ہم احادیث پہ غور کرتے ہیں تو وضو کو توڑنے والے بہت سارے اسباب جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، جیسے ہوا کا خارج ہونا یا پھر قضاء حاجت کے لیے جانا، اس طرح کئی اسباب بتائے گئے ہیں۔ لیکن کہیں بھی کسی بھی جو ہے حدیث کے اندر جو ہے کوئی ماں اگر دودھ پلاتی ہے بچے یا بچی کو تو اس کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ذکر چونکہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ یعنی یہ بات صحیح ہے کہ جسم سے یعنی نجاست کے مقامات سے کوئی چیز اگر خارج ہوتی ہے اس پر وضو فرض ہوتا ہے، لیکن دودھ کا جو معاملہ ہے وہ نجاست کا مقام نہیں ہے اور جو چیز نکلتی ہے وہ نجس چیز نہیں ہے۔ اسی لیے دودھ جو ہے یعنی کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں، کیونکہ وضو توڑنے کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ صاحب یہ ہو گئی ایک ابتدائی بات، لیکن بعض اطباء کا کہنا
کہنا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو دودھ پلانے کے وقت جو ہے اگر کوئی رطوبت جو ہے خارج ہوتی ہے، رطوبت سے مراد یعنی نجاست کے مقامات سے، تو ایسی صورت میں جو ہے اسے ہم کہیں گے کہ دودھ کی وجہ سے نہیں بلکہ رطوبت خارج ہونے کی وجہ سے جو ہے، چاہے وہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہو یا بغیر دودھ کے کسی وجہ سے رطوبت اگر خارج ہوتی ہے، اس وقت جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ نیا وضو کر کے اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھے۔ صاحب یہ ہو گئی پہلی بات۔ جہاں تک روزے کی حالت میں جو ہے دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اجازت ہے کہ اگر روزے کی حالت میں دودھ پلانے کی وجہ سے اس ماں کا دودھ کم ہونے کی وجہ سے بچے کو اگر شدید مشقت ہوتی ہے یا اس ماں کو شدید کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ روزے چھوڑے، اور جب اس کی حالت جو ہے یعنی بچہ جو ہے کچھ بڑا ہو جائے اور اس ماں کو جو ہے یہ مشقت کم ہو جائے تو پھر وہ خاتون ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ لیکن اس ماں کو مشقت نہیں ہے، نہ بچے کو تکلیف ہے نہ ماں کو تکلیف ہے، ایسی صورت میں وہ خاتون جو ہے ماہ رمضان میں روزے مکمل کرے۔ لیکن کیا دودھ پلانے کی وجہ سے پھر نفسی ہی روزہ ٹوٹتا کہ نہیں یا روزہ مکروہ ہوگا کہ نہیں؟ تو علماء کی تحقیق یہی ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے نہ تو اس ماں کا روزہ یعنی اس کا نہ تو ثواب کم ہوتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ روزہ اپنی جگہ صحیح ہوگا اور اس میں نہ کوئی کراہت ہے نہ ثواب میں کمی آئے گی۔ اس طرح خاتون کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس سے بھائی دو حصے تھے صاحب بھائی اس میں جی، اور اگلا حصہ تھا کہ ڈائپر چینج کرنے سے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے اور کپڑے چینج کرنا ہوتے ہیں یا نہیں؟ جس سے بھائی دراصل اس کا جو جواب ہے یہ جو ہے اس کے کئی پہلو جو ہے پائے جاتے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے صاحب بھائی کہ اگر کوئی خاتون بچے یا بچی اس کا جو ڈیاپر ہے، پیمپر یا ڈیاپر جسے ہم کہتے ہیں، اسے اگر وہ جو ہے تبدیل کرتی ہے اور جب تبدیل کرتی ہے اس کا ہاتھ جو ہے بچوں کے پرائیویٹ پارٹس کو نہیں لگتا ہے، تو ویسے ہی یعنی ڈیاپر کو چینج کر دیا اور اس کے بعد جو پہلے سے تھا اس کو ہٹا دیا، پھر دوسرا جو ہے پہنا دیا اور بچے کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا، ایسی صورت میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈیاپر کو پیشاب تھا، کوئی نجاست تھی، وہ ہاتھ کو اگر لگ جائے، ایسی صورت میں ایسی ماں جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ دھو کر صاف کر لے، یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ صرف اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں پہ نجاست لگی ہو اگر وہ دھو لیتی ہے، ایسی صورت میں جو وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن صاحب یہاں پہ سوال پیش آتا ہے، اگر کسی خاتون نے بچے کا جو ڈیاپر ہے اس کو چینج کیا، اس وقت جو ہے اس کا ہاتھ بچے کے پرائیویٹ پارٹس کو لگ گیا، تو کیا ایسی صورت میں جو ہے ایسی ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا یا پھر وہ وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا وضو جاری رہے گا؟ تو اس کے بارے میں جو ہے علماء کی دو تحقیقات ہیں۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کا ہاتھ جو ہے چاہے خود اپنے پرائیویٹ پارٹس کو لگ جائے یا پھر کسی مرد یا خاتون یا بچہ یا بچی، چھوٹے یا بڑے، کسی بھی شخص کے جسم کو لگ جائے اس مقام پہ، نجاست کے مقامات پہ، تو اس کا وضو بالکل ٹوٹ جائے گا اور ایسی صورت میں دوبارہ نیا وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بارے میں جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں روایت مری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے اندر بسرا بنت صفوان سے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، اگر کسی نے اپنے ذکر کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اپنا ہاتھ لگا دیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر حضرت ام حبیبہ سے کہ من مس فرجہ فلیتوضا، اگر کسی نے اپنے نجاست کے مقام کو ہاتھ لگایا تو اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کریں۔ اب ایک تو ہوگی صاحب بھائی یہ روایات ایک طرف، دوسرے ابو داؤد ترمذی میں جو ہے طلق بن علی سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کسی کا ہاتھ جو ہے اپنے جو ہے نجاست کے مقام کو لگ جائے یعنی پرائیویٹ پارٹس کو، تو اس کا جواب نبی کریم نے دیا کہ انما هو بضعۃ منک، وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اب ایک طرف یہ بات بتائی گئی کہ اس مقام کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، دوسری طرف بتایا گیا ہے کہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، جیسے یعنی ہاتھ ہے، پیر ہے، ٹخنا ہے، کوہنی ہے، تو وہاں پہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر علماء جو ہے
جو علماء اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی خاتون بچے کو اگر دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے اور اس کا ہاتھ، ماں کا ہاتھ بچے کو وہاں پہ لگ جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوبارہ وضو کریں۔ تو اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں، جن میں ابن باز بھی شامل ہیں۔ لیکن دوسری طرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ شہوت سے لگاتا ہے، شہوت سے لگانا مطلب لطف اندوز ہوتا ہے اور رطوبت بھی خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو جب تک شہوت نہ ہو، غلطی سے لگ گیا، ہاتھ چلا گیا، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ صاف کرتی ہے، جس کی یعنی صفائی کے وقت اس کا ہاتھ بے شک بچے کی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے، اس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کو اگر صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے یا پھر ڈائپر صاف کرتی ہے، تو چونکہ ماں اپنے بیٹے کو صاف کرے تو شہوت کا کوئی ذرا برابر تصور نہیں ہوتا، تو ماں اگر صاف کرے تو اس پر جو اس ماں کا وضو ٹوٹے گا نہیں، اس کا وضو برقرار رہے گا۔ لیکن صفائی کرنے کے بعد، اس یعنی بچے کی صفائی کرنے کے بعد ماں اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح جو صابن وغیرہ سے دھو لے، صاف کر لے، اس وجہ سے جو ہے اس طرح اس کے دونوں ہاتھ صاف ہو جائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہوگا، اور یہی بات جو ہے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اگلا سوال 46 نمبر سے آیا ہے اور لکھا ہے کہ صدقہ جاریہ مرحوم اپنی زندگی میں کرنے سے ہوگا یا اس کے وارث کریں گے تو ٹھیک ہوگا؟ اس صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے، جو حدیث عام طور سے اس سے پہلے بھی جو ہے کئی بار سامعین کے سامنے پیش کی گئی، کہ اگر کوئی شخص، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام جو اعمال، تمام نیکیاں جو ہے منقطع ہوتی ہیں، سوائے تین کے کہ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس کے اندر صدقہ جاریہ کا ذکر ہے کہ اگر کوئی بندہ جانے سے پہلے زندگی ہی میں کوئی صدقہ جاریہ کر دیتا ہے اور اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہوں، تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ثواب اس کو ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے جب تک وہ زندہ تھا تب بھی اس کو فائدہ ہوتا رہا، اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی وہ جو ہے ثواب، اس کے ثواب میں، نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، روح کو سکون ملے گا، اور اگر سزا اگر تھی تو سزا میں تخفیف ہوگی اور درجات کو بلندی حاصل ہوتی رہے گی، تو اس سے بھائی یہ فائدہ تو ہوتا رہے گا۔ اور اگر کوئی کسی شخص نے دنیا میں صدقہ جاریہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اگر اس کی طرف سے کسی نے بھی کیا ہو، چاہے اس کے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، جو بھی اگر کسی نے کسی مرحوم کی طرف سے، مرحومہ کی طرف سے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا ہو، اس کی وجہ سے جو ہے برابر مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی نے پیارے نبی سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کی طرف سے جو ہے کچھ ثواب کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کیا کروں؟ تو نبی کریم نے بتایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے جو ایک کنواں کھدوا دو تاکہ لوگ اس کنویں کے پانی سے برابر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ صحابی اپنی والدہ کی طرف سے، پیسہ تو خرچ کرنے والے صحابی، ان کو تو ثواب انشاءاللہ ملے گا، لیکن وہ چونکہ اپنی والدہ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے ثواب کا کام کر رہے ہیں، تو نبی کریم کی حدیث کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک لوگ اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو تب تک جو ہے اس مرحوم کو یا اس مرحومہ کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات سے، کسی صحابی نے کسی باغ کو جو ہے وہ وقف کر دیا، کسی صحابی نے کچھ اور خیرات کر دی تاکہ مرحومین کو بھی ثواب جاری رہے۔ تو اس طرح جو صاحب خود کوئی بندہ اپنی طرف سے نیکی کرتا ہے یا کسی کی طرف سے دوسرا جو ہے نیابت کرتے ہوئے صدقہ جاریہ کا انتظام کرتا ہے، جب تک جو ہے اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے گا، تب تک جو ہے چاہے خود اپنی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، برابر انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ اس طرح ثواب نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں ہے صاحب بھائی، کہ چونکہ نیت اس نے کی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہے، اور ان کی طرف سے خود یعنی بندہ کر رہا ہے، نیت جو ہے کسی کو ثواب پہنچانے کی ہے، دونوں برابر انشاءاللہ ثواب میں شریک رہیں گے، شامل رہیں گے۔ جی صاحب بھائی بإذن اللہ تعالی۔ 46 نمبر سے اگلا سوال ہے اور موضوع ماشاءاللہ تبدیل ہوا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی یہودی مسلمان ہوئے تھے؟ جس سے بھائی واقعی اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آئے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ہم ایک ساتھ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو واقعہ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابی ہیں، تو اس صحابی نے جو ہے دین اسلام کو قبول کیا اس طریقے سے کہ یہ عبداللہ بن سلام جو ہے یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم تھے،
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو چونکہ وہ توریت و انجیل پڑھے ہوئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ پیارے نبی کی صفات اور پیارے نبی کی علامتیں کون کون سی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں آ کر جو ہے آزما کے دیکھوں کہ واقعی جو ہے یہ صاحب سچے نبی ہے کہ نہیں۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جب وہ آئے تھے، آ کر جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ آ کر وہ شامل ہو کے بیٹھ گئے، تو نبی کریم کی مبارک زبان سے الفاظ جاری تھے کہ ایھا الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام و افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، تم لوگ جو ہے سلام کرنا اس کو عام کرو، اور اس کے بعد رات کے اندھیروں میں نماز پڑھتے رہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر اس طرح کرو گے تو تم لوگ جو ہے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات سن رہے تھے عبداللہ بن سلام۔ تو عبداللہ کا نام تھا اصل میں دراصل جو ہے نا حسین، یعنی حسین کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، یعنی ہاں صاد نون سے، تو حسین بن سلام تھا ان کا نام۔ تو سلام ان کے والد کا نام تھا، تو وہ جو ہے بار بار سلام کا لفظ سنتے جو ان کے والد کا نام تھا، تو وہ سامنے آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے، یعنی آپ یعنی یا محمد آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر سچے نبی ہو تو میرے سوالات کا جواب آپ دیجئے، کہ آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے جو ہے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو پھر کون سی غذا کھائیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شادی کے بعد جو ہے کسی کو لڑکا ہوتا کسی کو لڑکی ہوتی، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم نے بتایا کہ سب سے پہلے جنت والوں کو جو ہے مچھلی کی تلی ملے گی، اور یعنی مچھلی کے دل کا حصہ ملے گا، اور دوسرا سوال جو تھا کہ قیامت جو شروع ہوگی لوگوں کو آگ جو ہے مشرق سے لے کر مغرب کی طرف جو ہے وہ ہانک کے لے جائے گی۔ تیسرا جو سوال تھا کہ جب نکاح ہو تو اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب ہو تو پھر لڑکی ہوگی، اور مرد کا پانی اگر عورت کے پانی پہ غالب ہو تو اس صورت میں جو ہے لڑکا ہوگا۔ تو اس طرح بتایا، تو انہوں نے اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا۔ تو ایک جو ہے واقعہ ان کا ملتا صاحب بھائی، اور اس کے بعد ان کے بعد جو ہے یہ تمام یہودیوں کے لیے بہت بڑی حجت ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم جن کو وہ حجت مانتے تھے، ان کو اپنے لیے ایک نمونہ مانتے تھے، تو اس کے بعد یہودیوں کے پاس انکار کا کوئی جو ہے سبب نہیں رہ جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سے بھی پیارے نبی کی جو ماشاءاللہ کئی ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہودیوں کے بہت بڑا سردار، یہودیوں کا سردار تو حیی بن اخطب بہت بڑا کٹر دشمن تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو حیی بن اخطب اور اس کا بھائی یا جو اس کا نام تھا یاسر، اس طرح تھا، تو دونوں کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے پیارے نبی جو ہے وہ سچے نبی ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے حسد کی وجہ سے جو ہے نبوت محمدی کو ٹھکرایا۔ لیکن حضرت صفیہ بنت حیی، یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ اس طرح اور کئی یہودیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور آج تک بھی ماشاءاللہ کئی یہودی ہدایت پاتے اور دین اسلام میں آ کر جو ہے جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ جی سیب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اگلا سوال 20 نمبر سے ہے، اور ماشاءاللہ ان کی طرف سے آنے والے سوالات کی تعداد کثرت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے جو رقیہ نہیں کروائیں گے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رقیہ کرنا چاہیے، تو ان دونوں کا مطلب سمجھا دیجیے۔ اس سے بھائی بے شک رقیے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے بارے میں کئی دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ خود ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کسی مرض کی شکایت ہوئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور پیارے نبی کا رقیہ کیا، یعنی آپ کے اوپر دم کیا، قرآن اور دعا پڑھ کر آپ کے لیے دعا کی۔ اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے لیے بھی پیارے نبی نے جو ترغیب دی کہ تم جو ہے رقیہ کرتی رہو۔ خود نبی کریم جب یعنی بیمار ہو جاتے تو جب آپ اپنے اوپر رقیہ نہیں کر سکتے، عائشہ صدیقہ رقیہ کرتی، یعنی جو آخری تینوں قل پڑھ کر جو ہے دعا کرتی تھی۔ تو اس اور خود نبی کریم صحابہ کرام کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہے قرآن پڑھ کے دعا کے ذریعے رقیہ کرتے رہو۔ تو رقیہ کی ترغیب دی گئی صاحب بھائی، کیونکہ مسلمان جو فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے دعا، اور دوسرے نمبر پر ہے دوا، تو دونوں کی ترغیب دی گئی، دعا بھی کرتے رہیں، دوا بھی کرتے رہیں۔
اب یہاں پر صاحب بھائی ہمیں جو بات ملتی ہے کہ دعا کی ترغیب تو اب ہمیں مل گئی، لیکن جس حدیث میں بتایا گیا کہ رقیہ نہ کریں یا رقیہ نہیں کرواتے، اس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی کہ نبی کریم کے سامنے جو ہے قیامت کے مناظر پیش کیے گئے، ان میں سے جو ہے کئی انبیاء ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے جن کے امتی کم تعداد میں ہیں، کئی انبیاء ایسے ہیں جن کے امتی زیادہ تعداد میں ہیں، تو سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ہے امت محمدیہ کی تعداد۔ اب اس کے بعد جو ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ایک طرف تو ہے، لیکن ان میں سے جو ہے جنت میں جانے والے کچھ مخصوص ایسے لوگ ہیں جن کی جو خوبیاں ہیں کہ 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے، بغیر کسی محاسبے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پیارے نبی یہ بات جو ہے مسجد میں سنا کر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام پریشان تھے کہ اب اس کا حل کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس کے بعد جب پیارے نبی باہر تشریف لے آئے تو پیارے نبی نے صحابہ کی اس دلچسپی کی وجہ سے سمجھایا اور بتایا کہ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ رقیہ نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، بدشگون نہیں لیتے، ولا یکتوون، اپنے جسم پر جو ہے وہ داغ نہیں لگاتے، اور اپنے رب پر مکمل توکل کرتے ہیں۔ تو یہ بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہ نبی کریم نے اس طرح بات پیش کی۔ صاحب یہاں پر ایک تو نبی کریم نے رقیہ کرنے کی ترغیب دی، دوسری طرف جو ہے جو رقیہ کرتے ہیں، رقیہ کا مطلب یعنی قرآن یا احادیث کی دعاؤں کے ذریعے علاج کروانا، چاہے وہ جنات و شیاطین سے بچنے کے لیے ہو، حسد سے بچنے کے لیے ہو، یا پھر جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے، کسی بھی مقصد سے رقیہ جو کروانا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں چونکہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی تو یہ لوگ جو 70,000 جو نیک جو خوش نصیب بندے ہیں، خوش نصیب مسلمان ہیں، تو پھر یہ رقیہ نہیں کرواتے۔ اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے مختلف اقوال پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک قول علماء نے جو پیش کیا وہ یہ ہے کہ رقیہ کروانا کسی سے طلب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ توکل، اتنا زیادہ بھروسہ ان کا ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور کسی کے سامنے جھکتے نہیں، اور اپنا تعلق اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان کے لیے رقیہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ خود جو ہے بذات خود کسی سے گزارش نہیں کرتے کہ تم آ کر ہمارے لیے رقیہ کرو، ہمارے لیے دعا کرو، اس طرح کی درخواست وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرتے ہیں، تو اس توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور یہ جو توکل کرنے والے بندے، ان کا آپس میں جو ہے مضبوط تعلق، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے تو پھر یہ جو ہے جنت میں براہ راست داخل ہوں گے۔ صاحب یہ یعنی امت کی ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں 70,000 بے شک یہ بہت ہی یعنی محدود تعداد ہے، لیکن ان کے بارے میں جو خوبی بتائی گئی تو 70,000 کا مقصد علماء نے بتایا کہ یا تو اس سے مقصد جو ہے 70,000 ہی ہے، یا پھر عربستان میں عربی زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد اگر کسی کو بتانا ہو تو 70,000 کی تعداد عام طور سے بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال 70,000 میں کون کون ہوں گے اس کو تو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے، ہم ناموں کے ساتھ تو ہم یعنی نہیں جانتے، لیکن ان کی خوبیاں، ان کی صفات پیارے نبی نے بتائیں۔ ہم کوشش کریں صاحب 70,000 اگر ہم اس قابل نہ ہو، جیسے ہمیں کہتے ہیں نا صاحب بھائی کہ امتحان میں پاس ہونے والے جو ہے یعنی 100 نمبر میں سے کوئی 90 نمبر لینے والا، 80 70 60% لینے والے جو ہوں گے، اسی طرح ہم لوگ اگر 90 نمبر جو ہے جن کا ذکر ہے بھی ادھر آیا ہوا ہے جو 70,000 والے، اگر ہم 70,000 والے نہ ہو تو کم از کم اس سے کم 80 70، یعنی اس طرح بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کی صفات اور خوبیوں کے قریب تر بھی اگر ہم بن سکے تو انشاءاللہ یہ امید رکھ کے جو ہے کوشش کریں ایمان اور عمل صالح ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، اور اگر کوتاہی ہوگی تو توبہ استغفار کریں۔ اس طرح جو خوبیاں، جو اسباب بتائے گئے ہیں جنت میں جانے کے، ان کی پابندی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بلند درجے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ مولانا آخر میں جو آپ نے توجہ دلائی کہ وہ کام کریں جو یہ 70,000 کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہم اس راستے پر چل پڑیں گے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ ہمیں مل ہی جائے گا انشاءاللہ، اور جنت اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے انشاءاللہ۔ 20 نمبر کا دوسرا سوال، کچھ مسلمان ہیلوین سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے موصوف نے کہا لفظ مسلمان اور پھر ہیلووین، دونوں کو جوڑ کے سوال جب کیا گیا صاحب بھائی
تو اگر کوئی مسلمان ایسی غلط جو چیز ہے، غلط جو کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو اس کے اسلام کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اس پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے بارے میں بھی متشکک ہو چکا کہ دین اسلام پر عمل کرے یا نہ کرے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس حد تک جو ہے یہ جو فیسٹیول ہے جس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے صاحب بھائی کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ جو عام طور سے عیسائیوں کے پاس ہی جو ہے یہ فیسٹیول جو ہے اس کو وہاں پہ لوگ مناتے ہیں۔ خود کئی عیسائی ایسے ہیں جو اس سے نفرت کرتے ہیں، جو کہ اکتوبر کا جو مہینہ اس کی 31 تاریخ کو جو ہے مناتے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بد روحیں آتی ہیں اور بد روحیں اس دنیا کے اندر ان کا تصرف ہوتا ہے، ان کی حکومت چلتی ہے، اور پھر جو ہے ان کو بھگانے کے لیے بہت سارے کام کرنا ہوتا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے پرستش کرنے کے لیے بہت سارے کھانے بنائے جاتے، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے شرک عقائد، جو شرکیہ یعنی یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ نہیں بلکہ عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے، جو عیسائی خود اس سے بہت سارے عیسائی اس سے نفرت کرتے ہیں، ایسا شرکیہ جو ہے عمل اور اعتقاد اس میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے غیرت مند بنے، اس بات کو مانے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ قابل قبول دین اسلام ہمارے پاس ہے، اس دین سے ہٹ کر جو ہے غیروں کا وہ عمل و عقیدہ جو کہ اسلام کے عقائد سے ٹکرائے، اس سے بچنا یہ مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر ایسے اعتقاد اور غلط عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ ان میں شامل کرنے والا عمل بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ابو داود میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ایسے معاملات میں اگر کوئی شخص کسی یعنی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی لیے ایسے عقائد و ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ دین اسلام میں خوشی کے بہت سارے مواقع، ہم ان کی پیروی کرنے کی جو شرکیہ اور پھر بدعت، ایسے بدعت کے کام جن کے اندر شرک پایا جائے اور پھر جو دین اسلام سے دور کرے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ کام اللہ و رسول سے دور کرنے والے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا تو اسے چاہے کہ توبہ استغفار کریں، اور اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے جو ہیلووین کا جو ذکر کیا گیا ایسی چیزوں کو بالکل دور کر دیں، اور ایسی چیزوں کے بارے میں دل میں نفرت رکھیں، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، مسلم معاشرے کو بچا کے رکھیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ سامعین، پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے آپ سے اس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اور آئندہ جمعے ہم انشاءاللہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کر سکیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی